مفتی عربین ڈریس اسلامک فیشن عربی دقلات مکتب کے بچوں کے لیے ایک نایاب تحفہ رمضان عید اور دیگر تقریبات کے لیے عمدہ کوالٹی کے دلکش خوبصورت عربی ڈریسز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں مفتی عربین ڈریس ابراہیم پورہ بھوپال انڈیا۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ الخدم ٹورز اینڈ ٹریولز انڈیا۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے ایک بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں۔ تکمیلی ہربل ہیلتھ کیئر مالیگاؤں انڈیا۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک و یونانی ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ ابھی کال کریں اور ایک مرتبہ ضرور آزمائیں۔ جی ایس ہربل آپ کو رکھے صحت مند۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفظ دین میڈیا سروسز کے خصوصی شو خبروں کی خبر میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے، سواگت ہے، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید فاروق احمد سید علی۔ ناظرین، مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ اتر پردیش کی عوام کے لیے اب وقت آ گیا ہے کہ بی جے پی اور سماجوادی پارٹی کو جاری اسمبلی انتخابات میں 3 طلاق یعنی کہ طلاق 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 کہہ دیا جائے۔ ضلع جالون کے مادھوگڑھ اسمبلی حلقے میں ایک انتخابی جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے اویسی نے سماجوادی پارٹی اور بی جے پی کا موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ ایس پی سربراہ اکھلیش یادو اور اتر پردیش چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ بھائیوں کی طرح ہیں جو علیحدہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ ایس پی اور بی جے پی ایک ہی سکے کے دو رخ ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یوگی اکھلیش بھائی ہیں جو جدا ہو گئے تھے۔ دونوں کی ذہنیت ایک جیسی ہے، دونوں مغرور اور سنگ دل ہے۔ یہ لوگ خود کو لیڈر کے طور پر تسلیم نہیں کرتے بلکہ بادشاہ سمجھتے ہیں۔ وزیر اعظم مودی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اویسی نے کہا کہ مودی 3 طلاق کی تو باتیں کرتے ہیں، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کے لیے بی جے پی اور ایس پی دونوں کو 3 طلاق کہہ دے، اور یہ ان کی کہانی کا اتر پردیش میں ضرور خاتمہ ہوگا۔ بھاگیداری پریورتن مورچے کے امیدواروں کی مہم چلاتے ہوئے جس کا مجلس اتحاد المسلمین بھی حصہ ہے، اویسی نے کہا کہ اتر پردیش چیف منسٹر خود کو دہلی میں بیٹھے ہوئے بادشاہ کا وزیر سمجھتے ہیں۔ ایک فرد جو سیاست میں بادشاہ بن جاتا ہے اس کو ہٹا دیا جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ لوگ آدتیہ ناتھ اور یادو کو گھر پر بٹھانے کا فیصلہ کرے۔ اویسی نے یہ بھی کہا کہ یادو کو صفائی بھیج دینا ہے، وہیں دوسرے کو گورکھپور بھیجنا ہے۔ دلتوں، پسماندہ اقلیتوں اور غریبوں کو صرف اسی وقت فائدہ ہوگا جب انہیں گھر میں بٹھا دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ایک ہی انداز میں بات کرتے ہیں، اور مزید یہ بھی کہا کہ وہ کبھی آئین کو فوقیت نہیں دیتے ہیں، وہ خود کے لیے طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بھگوا پارٹی پر اپنے حملے کو تیز کرتے ہوئے اویسی نے یہ بھی کہا کہ وہ اگلے الیکشن جیتنے کے لیے بی جے پی کو مغلوں کو ہرانے کے متعلق بات کرتی ہے۔ ایس پی کو نشانہ بناتے ہوئے حیدرآبادی ایم پی نے کہا کہ جب یہ اقتدار میں آتے ہیں تو ایک ہی خاندان کی ترقی یقینی بن جاتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اتر پردیش میں ایس پی کے دور اقتدار میں صرف چاچا، نانی، ناتی اور پوتا کو ہی فروغ ملا ہے۔ ناظرین، کرناٹک کے تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی کے بعد پیدا ہونے والا تنازع شدید تر ہوتا جا رہا ہے۔ کئی دنوں تک بند رہنے کے بعد 16 فروری کو پھر سے اسکول کھولے گئے، اور اسی دن سے طالبات کی جانب سے ہر روز احتجاج کیا جا رہا ہے۔ دری اسنا تمکور میں برقع اور حجاب پہن کر آنے والی طالبات کے خلاف پولیس نے مختلف دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے، جنہوں نے کالج میں داخلہ نہ دیے جانے کے بعد احتجاج کیا تھا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق 17 فروری کو حجاب اور برقع پہن کر کچھ طالبات نے تمکور کے گرلز ایمپیریس گورنمنٹ پی یو کالج کے باہر انٹری نہ دیے جانے پر حجاب ضابطے کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ طالبات نے سڑکوں پر اترتے ہوئے کہا کہ ہمیں انصاف چاہیے، اور اللہ اکبر کے نعرے بھی بلند کیے گئے۔ کرناٹک پولیس نے 10 طالبات کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ایف آئی آر درج کی ہے۔ طالبات پر سی آر پی ایف کی دفعہ 144 کے تحت جاری حکم امتناع کی خلاف ورزی کرنے کے علاوہ آئی پی سی کی دفعات 149، 149، 145 اور 188 عائد کر دی گئی ہے۔ ناظرین، خیال رہے کہ حال ہی میں حجاب پر ریاستی حکومت کی پابندی کے بعد کرناٹک ہائی کورٹ نے عبوری حکم جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ معاملے کی سماعت مکمل ہونے تک تعلیمی اداروں میں مذہبی شناخت کا لباس نہیں پہنا جا سکتا۔ پولیس نے یہ اقدام مرکزی وزیر پربلاد جوشی کی جانب سے جمعے کے روز کرناٹک حکومت سے ان لوگوں کو گرفتار کرنے کی درخواست کی تھی جو عدالت کے عبوری حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کر رہے ہیں، خواہ وہ زعفرانی لباس پہنے یا پھر حجاب پہننے والے ہی کیوں نہ ہو۔
नाज़रीन, हिजाब तनाज़े के दरमियान कर्नाटक की मुस्लिम लेक्चरर ने इज्जत नफ्स की खातिर हिजाब नहीं निकाला और अपना इस्तीफ़ा प्रिंसिपल को सौंप दिया है। जी हाँ, तफसीलात के मुताबिक कर्नाटक में अंग्रेजी की एक मुस्लिम लेक्चरर ने मुबैना तौर पर हिजाब हटाने के लिए कहे जाने के बाद इज्जत नफ्स का हवाला देते हुए जुमे को रोज़ इस्तीफ़ा दे दिया। तमाकुरू में जैन पीयू कॉलेज में लेक्चरर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही चांदनी ने कहा कि उन्होंने कॉलेज में तकरीबन 3 साल काम किया है, लेकिन पहली बार उन्हें हिजाब हटाने के लिए कहा जा रहा है। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं चैन पीयू कॉलेज में गुज़िश्ता 3 साल से काम कर रही हूं। मुझे अब तक किसी तरह की परेशानी का सामना हिजाब के जरिए नहीं पड़ा था, लेकिन कल प्रिंसिपल ने कहा कि मैं पढ़ाने के दौरान हिजाब कोई मजहबी अलामत वाले कपड़े नहीं पहन सकती हूं। नए फैसले से मेरी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंच रही है, इसलिए मैंने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। हालांकि कॉलेज के प्रिंसिपल KT मंजूनाथ ने कहा कि ना तो उन्होंने और ना ही मैनेजमेंट की तरफ से किसी दिगर ने लेक्चरर को हिजाब हटाने के लिए कहा था। वाज़ेह है कि हिजाब पर पाबंदी के सबब कर्नाटक के स्कूल और कॉलेज में हाल ही के वक्त में काफ़ी एहतजाज और मुजाहरे देखने मिल रहे हैं और वाज़ेह है कि हिजाब तनाज़ा कर्नाटक में मुस्लिम तलबा को तालीमी इदारों में हिजाब पहनकर दाखिला होने से रोकने को लेकर शुरू हुआ था। कर्नाटक के उडुपी जिला की 6 तालिबात ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। बाद में ये लड़का हाई कोर्ट में गुहार लगाने पहुंची, तभी से मामला बढ़ता ही चला जा रहा है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने फिलहाल कोई भी मजहबी अलामत पहनकर स्कूल जाने पर आरजी रोक लगा दी है। हिजाब मामले को लेकर अदालत में समाअत चल रही है। नाज़रीन, सऊदी अरब में बुलेट ट्रेन ड्राइवर्स की मुलाजमत के लिए 28,000 खवातीन ने दरख्वास्त दी है। जी हाँ, अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब में खातून ट्रेन ड्राइवर की 30 मुलाजिमतों के इश्तिहार के जवाब में 28,000 खवातीन ने दरख्वास्त भेज दी है। मुंतखब 30 खवातीन ट्रेन ड्राइवर्स मक्का और मदीना के दरमियान बुलेट ट्रेन चलाएगी। खवातीन को 1 साल की तनख्वाह के साथ बुलेट ट्रेन चलाने की तरबियत भी दी जाएगी। खवातीन ट्रेन ड्राइवर्स के लिए इश्तिहार देने वाली कंपनी ने कहा कि 28,000 खवातीन की ऑनलाइन दरखास्तों की जांच पड़ताल के बाद 14,000 खवातीन को अहल समझा गया। उनमें से मजीद को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कमेटी के तर्जुमान का कहना था कि खवातीन ट्रेन ड्राइवर्स की 30 जायदादों के लिए तालीमी काबिलियत और अंग्रेजी बोलने की काबिलियत का भी जायजा जरूर लिया जाएगा। नाजरीन, खबरों की खबर में आज के लिए इतना ही। अब सैयद फारूक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। छोड़ फिर का बंदिया मीडिया सर्विसेज और आपकी दस्तक चुकी है और अब वक्त है आपके